بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کو سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں قرآن پاک کے حوالے سے ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو لوگوں کے ذہن میں ایسے شبہات، ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں عوام آج معاشرے میں غلط طریقے سے جو ہے اس قرآن پاک کے حوالے سے سمجھ رہی ہے اور ان کے کنسیپٹ جو ہیں کلیئر نہیں ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں، ہم چاہیں گے کہ آج ہم ان سے جو ہے قرآن پاک کی جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کا جو علم عطا فرمایا اس کے پیش نظر وہ ہمیں وہ تمام چیزوں کو کلیئر کر بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک سے جو رہنمائی دی ہے، ہم کہاں پہ قرآن پاک کی ان چیزوں کو سمجھنے میں قاصر ہیں اور غافل ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین جناب ابو بکر حنیف صدیق صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا حضرت کہ قرآن پاک جو ہدایت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے یہ ہدی للمتقین، یہ قرآن پاک جو ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یعنی ہم اس قرآن پاک ہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہی بھی دیتے ہیں اور ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کیسے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اس ذرا کنسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں مدعو کیا۔ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے بے شک، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، لیکن ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ گمراہ یا گمراہی کا سبب کن کے لیے ہے؟ جو فاسق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ایک صفت کے ساتھ جوڑا ہے اور گمراہی کو ایک صفت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہدایت کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے اور گمراہی کو فسق کے ساتھ جوڑا ہے۔ ٹھیک۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ متقی کون ہوتا ہے اور فاسق کون ہوتا ہے، تاکہ ان دونوں صفات کا وضاحت ہو جائے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن مجید کن کے لیے باعث ہدایت ہے اور کن کے لیے باعث گمراہی۔ اچھا، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد میں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید کو یکساں نازل کیا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور اس کے سمجھنے اور پڑھنے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ بارش برستی ہے تو سب طرف برستی ہے، اور زمین جو ہے پھر اس کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کو کتنا جذب کر لے۔ قرآن مجید نے یہ مثال خود بھی دی ہے کہ بعض زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں جو پانی کو جذب بھی کرتے ہیں، اپنے اندر بھی اتارتے ہیں، اور پھر وہاں سے لوگ جو ہے کنویں کھود کے اور اس پانی سے سال ہر سال فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں جو جذب تو نہیں کرتے لیکن پانی کو اپنے اوپر ٹھہرا لیتے ہیں ٹھیک۔ جھیلوں کی صورت میں، اور وہاں سے پھر بہت سارا وہ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور قرآن کہتا ہے کہ بعض زمین کے ٹکڑے ایسے ہیں فطل، وہ ایسے ہیں کہ جو بالکل چٹیل ہیں، جن کے اوپر آ کر بارش پڑتی ہے اور پھسل کر گزر جاتی ہے، ٹھیک۔ نہ وہ اندر جاتی ہے نہ اس کے اوپر ٹکتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ یہی حالت لوگوں کی بھی ہے۔ بارش ہے، اس کا کام ہے کہ پانی زمین پر اتر آئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا مسئلہ بھی یہی ہے، اس میں لوگوں کی کیفیت بھی اسی طرح ہے۔ بعض لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے، اللہ کے اس کلام سے گہرائی کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں، وہ اپنے اندر اتارتے ہیں اس کو۔ طلبگار نتیجہ رہتے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر جاتے ہیں جو ان کے جانے کے بعد بھی قیامت تک لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ مفسرین کرام نے تفاسیر لکھی ہیں، صحابہ کرام میں سے جو مفسر صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، اور دیگر صحابہ کرام، سب کے سبھی، یعنی ان کا کام ایسا ہے کہ جو قیامت تک لوگوں کو فائدہ دیتا رہے۔ یہ ہے جن کے اندر گہرائی تک اترا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ تو اٹھایا ہے لیکن بہرحال اس درجے کا نہیں جس درجے کا صحابہ کرام نے یا دیگر بڑے علماء نے اور مفسرین نے اٹھایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے استفادہ لوگوں نے ان کی زندگیوں میں کیا ہے، لیکن وہ استفادہ محدود رہا اور ان کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور انہوں نے اس کو پڑھ کر ضائع کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق۔ اب فسق کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت کا تصور اور اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو ایک مقام آنا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ٹھیک۔ کہ جو اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کی وجہ سے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کی سادی سی ڈیفینیشن۔ بہت سارے علماء نے ڈیفینیشن بیان کی، لیکن بالکل سادہ سے لفظوں میں اگر ہم اس کی بات کریں
تو یہ ہے کہ جو متقی ہے، جو زندگی پوری اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے والے مقام کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فاسق وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اور میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے نا، میری زندگی ہے، میرے اپنے فیصلے ہیں، میرے اپنے ڈیسیجنز ہیں، اور بنیادی طور پہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت ہے وہ متقین کے ساتھ خاص ہے، خاص ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہدی للناس بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے وہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، تو وہ اصل میں کیسے؟ جہاں جی بالکل ایسا ہی، میں اسی لیے آپ کو بات کروں، جہاں پر ناس کا لفظ ہے وہاں یہ عموم کے طور پر ہے کہ اللہ نے اتاری تو سب لوگوں کے لیے، حاصل کون کرتا ہے؟ جو طلبگار رہے گا، جو طلبگار ہے وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کو وہ ہدایت ملتی۔ اس لیے اس کانسیپٹ کو سمجھنا کہ اس انداز میں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت سب کے لیے ہے، کوئی یہ کہہ کر بری نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن گمراہ کرتا ہے تو میں تو اس لیے گمراہ ہوں کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اگر تو یہ بات ہے پھر تو سزا جزا کا کوئی کانسیپٹ نہیں، ٹھیک، پھر تو نعوذ باللہ آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اگر اللہ رب العزت سزا دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ظلم کریں، اور اللہ رب العزت سے ظلم کبھی بھی صادر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم جب دنیا کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کسی حکمران کی اچھی تعریف یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہوتی اور سب بالکل بجا ہوتی، اور کیوں ہوتی؟ کہ وہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے، صحابہ کرام دیگر بھی عدل و انصاف کو قائم کرنے والے تھے۔ تو کیا اللہ رب العزت نعوذ باللہ یہ ناانصافی کر سکتے ہیں کہ اپنے بندوں کو خود گمراہی میں ڈال کر ان کو جہنم میں ڈالیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بالکل، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اس لیے ہدایت عام ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کو ریسیو کرنے والے کی پھر آگے صفات ہیں، تو ان میں سے جو صفات اللہ نے متقین کی بیان کی ہے، بندہ وہ اختیار کرے گا تو اس کتاب سے ہدایت ملے گی، اگر فاسقین والے کام کرے گا تو اس کتاب سے گمراہی ملے گی۔ اور جو گمراہی ہے وہ قرآن پاک جو فرما رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ لوگوں نے آج آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی ہی آیات کو اپنے مطالب پہنائے ہوں، صحیح، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں ماضی میں جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اب آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں کہ جہاں جب ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، جہاں ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی لفظ کی ہم اپنے مطلب کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں جو ہمارے کسی کانسیپٹ کو کلیئر کرتا ہے، تو وہاں تو وہ قرآن مجید کو کوٹ کرتے ہیں، اور جہاں قرآن مجید ان کی کسی چیز کی مخالفت کرتا ہو وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اس کا کوئی اور مطلب ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ایسی انٹرپریٹیشن جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، نہ صحابہ کرام سے منقول ہے، نہ بعد میں مفسرین کرام نے کہیں نقل کی، نہ تابعین تبع تابعین۔ 1400 سال کے بعد آپ آ جا کر کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو پوری امت نے سمجھا، قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے جو میں نے سمجھا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ بعض لوگ ایسے تراجم آ چکے ہیں اب تو، تراجم اور تفسیر، مطلب ایک صاحب ہیں جن کا بنیادی نقطہ اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کی ساری تفسیریں جو ہے نا وہ باطل ہیں، بنیادی ان کا جو پورا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، وہ اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا ہے جی 6 جلدوں کی اپنی ایک تفسیر لکھی۔ تو بھائی جو 1400 سال سے پوری امت کا اتفاق ایک چیز پر ہے وہ تو باطل ہو گئی، آج 1400 سال کے بعد آپ آئیں اور آپ ایک نئی چیز ویسی ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ میرے اوپر زیادہ منکشف ہو گیا کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن مجید۔ یہ ہے ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا معنی سمجھنا چاہتے ہیں، ان کا قرآن رہنما نہیں ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا رہنما ہے۔ ٹھیک، اگر قرآن رہنما ہوتا تو وہ پھر قرآن سے ہدایت لیتے ہیں۔ تو جو تنزیل ہے قرآن پاک کے جو ہر زمانے میں نازل ہوتی ہے اپنے اللہ تعالیٰ خاص بندوں پہ، جس طرح فرمایا وَرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ جو تعویلات ہیں یہ انہی کو بہانہ بناتے ہیں کہ جو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کا ادراک ہو رہا ہے کہ ہم نے جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ جی تفصیل لکھ دی اپنی بنا کر، تو اس کے حوالے سے بھی اس کی طرف اشارہ یہ بڑا اہم ہے جو جس آیت کے تو آپ نے اشارہ کیا ہے نا، اللہ رب العزت نے اس میں وضاحت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس میں جو عمومی آیات ہیں ہن ام الکتاب، جو کتاب کا اکثریت حصہ ہے وہ بالکل واضح ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات کچھ ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کے اندر کچھ الفاظ یا کانسیپٹس ایسے ہیں جو انسانی عقل سے ماوراء ہو سکتے ہیں، جو شاید ہمیں ابھی نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ ہمارا ایکسپوئر نہیں ہے اس میں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، جتنے سورج چاند ستارے ہیں یہ سارے کے سارے فلک میں تیر رہے ہیں۔ ٹھیک، جس زمانے میں قرآن مجید یہ نازل ہوا فلکیات کا وہ علم موجود نہیں تھا، اس وقت کے لوگ اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے تھے۔
آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا حقیقی معنی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس دور کے جو مسلمان تھے، مومنین تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر من وعن ایمان لائے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی متشابہ آیات جو ابھی ہمیں شاید سمجھ نہیں آ رہی، یا کچھ آخرت کے کانسیپٹس ہیں جو اس وقت سمجھ آئیں گے جب اللہ رب العزت ہمیں سمجھائیں گے، اس کے اوپر دنیاوی کیفیات کو منطبق کر کے اس کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جتنا علم اللہ کی طرف سے اترا تھا وہ آگے منقول کر دیا. اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں تھی، یا اس سے زیادہ ابھی ہم جذب نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا بچہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے نا، والد اس کو ایک حد تک جواب دیتا ہے، پھر وہ کچھ بڑے بڑے سوال کرنے لگ جاتا ہے. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں بیٹا آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہمارے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے، یا وہ چیز ہی غلط ہے جو وہ پوچھ رہا ہے. نہیں، جواب بھی ہوتا ہے اور وہ چیز بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن اس کا ایکسپوئر اور اس کی عمر اور تجربہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو ہضم کر سکے. ہم پہلی دوسری کلاس کے بچے کو جو مسئلہ فیسا غورا سے وہ نہیں پڑھاتے. کیوں نہیں پڑھاتے؟ حالانکہ وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اس کی عقل سے ماورا ہے وہ چیز. تو یہی معاملہ قرآن مجید میں جو متشابہ امور کا ہے وہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے ماورا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ الکتاب جو آیات ہیں، جو محکم آیات ہیں، ان پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور متشابہ پر بھی اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری ہمارے رب کی جانب سے نازل کرتے ہیں. اس لیے ہم جیسے محکم آیات کو سمجھ کر اپنی عقل کے اندر لاجیکلی ایمان لاتے ہیں، بالکل ویسے متشابہ ہمیں اس طرح لاجیکلی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہم اس پر ویسے من وعن ایمان لاتے ہیں. صحیح. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی ایک اہم بات کہہ دی ہوئی ہے، اور وہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں قاعدہ اصولیہ بن چکا ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی، وما الاستواء، یہ استواء کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. استواء کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے والکیف مجہول، اس کی اب کیفیت ہم سے مجہول ہے. ٹھیک. والایمان علیہ واجب، لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، تو اس پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ، یہ بدعتی سوال ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کیا کہ اللہ آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، تو اس کا کیا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سن کر اس پر من وعن ایمان لایا، یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول کی کیفیت کیا ہے. تو آج ہمیں اس کیفیت کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اور پھر لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ رب العزت کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات جس طرح لامحدود ہے. صحیح. اس لیے لیکن فَاسْأَلُوا اہل ذکر جو فرمایا گیا کہ سوال کریں اہل علم سے، تو وہ اس کی تو قید نہیں ہے. نہیں، اس کی کوئی قید نہیں، لیکن سوال کی بھی ایک، لیکن ماڈرن تفسیر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 14 سال پہلے فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، ان کا اجماع ہے اور انہوں نے لکھ دی. تو اب جو لیٹسٹ جس طرح کہ بھی آپ نے کل فی فلک یسبحون کی طرف اشارہ کیا، تو اب لیٹسٹ اگر ماڈرن اس میں اگر تفسیر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو پہلے جس طرح لوگوں نے یا فقہاء نے جو لکھ دی مفسرین نے، تو کیا اب جو نیا کوئی اگر اس ٹائم ماڈرن اگر کوئی تفسیر کرے گا تو کیا ہم آپس میں ایمان پہلے والی پہ رکھیں گے یا ابھی لیٹسٹ والی پہ بھی ہم ان چیزوں کا جو ہے بڑا وہ؟ اچھا سوال. انسان کو جو بھی احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں شریعت کے، وہ 3 موضوعات کے گرد گھومتے ہیں. ایک ہے عقیدہ اور نظریہ، دوسری عبادات، ٹھیک، اور تیسری معاملات یا اخلاقیات. سب سے پہلے عقائد جو ہے وہ ثابت ہیں. ٹھیک ہے. عقیدہ بدل نہیں سکتا. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، جو ایمان مفصل ہم جس کو سارا کہتے ہیں، اور باقی ایمانیات ساری چیزیں. اس کی جو علم اس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیا ہے، اس کو آج کوئی نہیں چینج کر سکتا. کوئی سائنس نہیں چینج کر سکتی، کوئی نئی تحقیق نہیں چینج کر سکتی. اچھا، اسی طرح عبادات، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کے طور پر متعین کر دیا ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری جدید ریسرچ چاہیے کہ دن میں 5 نمازوں کی جگہ 6 پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. وہ 5 ہی رہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جو جدید ریسرچ چاہیے وہ کس چیز میں آئے گی؟ معاملات میں آئے گی. ٹھیک ہے، فلکیات میں آئے گی، کون میں آئے گی، عالم میں آئے گی. اس کے متعلق ہم نئی چیزیں پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، اس کو نئی تفسیر کا حصہ بنائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ بہتر انداز سمجھیں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں ایمبریولوجی کا پورا علم موجود ہے. انسان کے تخلیق کے مراحل جو ہیں یہ سارے.
آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر مورس بکائے جو ہے وہ بہت بڑے میڈیکل ڈاکٹر تھے اور اپنی کلاس کو ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر تھے دنیا میں. تو پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایمبریولوجی کی جب مختلف سٹیجز پڑھائیں تو ان کی کلاس میں ایک مسلمان اسٹوڈنٹ تھا مصر کا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں نا یہ 1400 سال پہلے ہماری ایک کتاب نازل ہوئی تھی اس کے اندر لکھا ہو. اس نے کہا یہ پاسبل ہی نہیں. اچھا بھائی جب سے مائکروسکوپ اور الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوئے ہیں اور جدید مشینری ایجاد ہوئی ہے تب سے تو انسان کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں. اس سے پہلے کا تو کسی میڈیکل کی کسی ہسٹری میں اس کی کوئی جو ہے نا ثبوت نہیں. اس نے کہا میں آپ کو نکال کے دکھاتا. اس نے کہا مجھے دکھاؤ. قرآن مجید میں جب اس نے وہ سارے سٹیجز پڑھے کہ جی مضغہ کیا ہوتا ہے, علقہ کیا ہوتا ہے, فکسونا عظام لحم کیا ہوتا ہے, ثم انشأناه خلقا آخر, اس ساری کی تفسیر پڑھی تو ڈاکٹر مورس بکائے مسلمان ہوں. سبحان ٹھیک ہے. اور اس نے اس کے بعد پھر باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے اسلام اینڈ دا ماڈرن سائنس, اسلام اور جدید سائنس کے نام سے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو معاملات اور قرآن مجید کے اندر وہ ساری چیزیں جو معاملات, اخلاقیات یا دیکھیں جو لوگ اور باقی چیزوں سے متعلق ہیں جن کو انسان ابھی ایکسپلور کر رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا, ان کا جیسے جیسے مزید ثبوت آتے جائیں گے قرآن اس کا اس بات ہی کر رہا ہوتا ہے, یقینی طور پہ اس بات کر رہا ہے. اچھا اس میں ایک اور سوال بہت اہم آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ اللہ جو انسان ہے وہ نہیں جانتا کہ ماں کے جو پیٹ میں رحم میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں. تو آج کی جو سائنس بتا رہی ہے اس پہ بھی علماء نے کافی جو ہے وہ تعویلات پیش کی ہیں اور تفاصیل لکھی ہیں. کی ضرورت نہیں ہے, بڑی اہم سی سادی سی بات ہے. جی بتائیے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی کچھ جڑی ہوئی. ٹھیک ہے جی. آج مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کہاں پر بارش نازل ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. کل کیا آج ہم ہونا کہتے ہے, ہیں کہ قیامت کب آنی ہے, وما تدری نفس بأی ارض تموت, صحیح, کون سا نفس کہاں پہ موت اس کی آئے گی, یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے علم میں نہیں. جب اللہ رب العزت فرشتوں کو علم دیتے ہیں کہ جی یہ کام کر دو یا فلاں کی روح قبض کرو تو ان کو تبھی پتہ چلتا ہے. فلاں علاقے میں بارش نازل کرو, جو بارش کے ذمہ دار فرشتے ہیں ان کو تبھی پتہ لگتا ہے. بنیادی بات یہ ہے, آج کوئی یہ کہ جی محکمہ موسمیات تو بتا دیتا ہے کہ جی فلاں جگہوں پر بارش ہوگی. اچھا یہ سارے اندازے ہوتے ہیں اوبویسلی کہ یہ اندازہ ہے کہ فلاں جگہ پر کتنی بارش ہوگی یا کس وقت بارش ہوگی. کبھی وہ اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کبھی وہ اندازہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن حقیقی طور پر کس جگہ کب کتنی مقدار میں وہ اللہ کے علم میں ہے, کس قدر بارش ہوگی, اور پوری دنیا کے شروع ہونے سے لے کر اینڈ تک کب کس جگہ کس دور میں کتنی بارش ہوگی, یہ سب اللہ کے علم میں. ٹھیک. اسی طرح ما فی الارحام کا جو سوال ہے, جو کچھ رحموں میں, اللہ نے صرف انسانوں کی ماؤں کے رحم میں نہیں کہا, جتنی مخلوقات ہیں ان کی جتنی مادائیں ہیں ان کے جتنے رحم ہیں, جو پہلے گزر گئے, جو ابھی ہیں, جو آئندہ ہوں گی. اور ماں کو نہیں پتا کہ میرے کتنے بچے ہوں گے, لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس ماں کو اللہ نے کتنی اولاد دینی اور وہ کتنے اس میں سے مذکر ہوں گے, کتنے مؤنث ہوں گے, یہ سب اس کے اندر داخل ہے. لیکن قرآن پاک کے یہ علم کلی جو ہے نا جی یہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا یقین ہے. لیکن قرآن پاک کی ظاہری آیت تو اس طرح دلالت کر رہی ہے کہ عموماً کہا گیا کہ نہیں معلوم کہ رحم میں کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید کی ایک ظاہری آیت ہے وہ جو جس پہ ایک صحابی کو مغالطہ ہوا تھا. روزے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے صحابہ کو یہ آیت بتائی, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ صبح صادق اور اس کا پتہ لگانے کے لیے جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے بدل جائے. ٹھیک. صحابی نے 2 دھاگے رکھ لیے تکیے کے نیچے اور اٹھ کے دیکھتے رہے کہ یہ کالا دھاگا کب جو ہے سفید دھاگے میں بدلتا, وہ تو نہیں بدلا. صبح کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو نہیں بدلا. آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے, حقیقی معنی نہیں تھا, حقیقی معنی کیا ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دی. اسی طرح قرآن مجید کی یہ آیت جو ہمیں معنی بتا رہی ہے یہ کلی طور پر جو اللہ کا علم سابق شامل کامل ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں. یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں صرف اللہ کے علم میں ہیں, اس کے اندر باقی کوئی کسی طور پر شریک نہیں. ہاں اس کی جزئیات کا کسی کو علم ہو سکتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے علم عطا کیا گیا جس کو جو عطا کیا گیا. لیکن مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دکھائی. ہمارے لیے وہ غیب, اللہ کے رسول کے لیے غیب نہیں. ٹھیک ہے, لیکن عالم الغیب اللہ کی ذات ہے بے شک. ٹھیک ہے, جتنا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبیات میں سے بتانا تھا بتا دیا. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے علوم ہیں, ان میں سے اللہ رب العزت نے جس قدر جتنا کسی کو بتانا تھا وہ بتا دیا, اس سے اوپر کا نہیں بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے تو کہا نہیں آپ کے پاس نہیں, حضرت خضر کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے. بالکل. اور خضر سے اوپر بھی کوئی ہوگا, وفوق کل ذی علم علیم. تو اس لیے
جو جب اللہ رب العزت کی کسی صفت کی، جب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العزت کی جیسی کوئی مثال بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات، صفات، افعال، کسی بھی چیز میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ کی اس جیسی کسی بھی چیز میں کوئی مثال نہیں. اس سے ملتی جلتی باتیں جو ہیں نا وہ ساری اللہ رب العزت کی عطا کردہ میں سے تھوڑا سا ایک جھلک ہے. بے شک. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی المقصد الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اس کے جو مقاصد دنیا میں نظر آتے ہیں، جو تجلیات نظر آتی ہیں، اس میں ایک بڑی اہم بات انہوں نے لکھی ہے کہ بعض وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ہیں اور اس سے ملتی جلتی صفات مخلوق میں ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی اس صفت کی ایک جھلک سی ہے. پھر اس کے دلیل کے طور پہ وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو اللہ کی صفت ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جنت میں جنتیوں کو جب کوئی پھل دیے جائیں گے اور رزق دیا جائے گا، مثلا قرآن مجید میں انار کا ذکر ہے، انگور کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے جو جنت میں ملیں گی. ساتھ میں فرما دیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہ دنیا میں اس سے ملتی جلتی چیز دیے گئے ہیں. یعنی دنیا میں بھی انار موجود ہے، کھجور موجود ہے، انگور موجود ہے، لیکن دنیا کے کھجور انار اور انگور کا جنت کے کھجور انار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جب ایک مخلوق، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے نا جی، اس کا دنیا کے ساتھ صرف تشابہ ہے، مقابلہ کوئی نہیں، وہ حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہے. تو رب کائنات کی صفات کا دنیا کے اندر جو لوگوں کی یا مخلوق کے اندر جو صفات ہیں اس سے صرف تشابہ ہے ایک سمجھانے کے لیے، وگرنہ حقیقت بالکل مختلف. بے شک، بالکل صحیح. لاسٹ کوسچن لوں گا، وقت کی پابندی کی وجہ سے آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے. جو مصیبت کے حوالے سے جو کنسیپٹ اکثر لوگوں میں جو یہ پایا جاتا ہے کہ جی مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو ہمارا اس میں کیا تھا، قرآن پاک کی پھر آیات پیش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مصیبت آتی ہے. لیکن دوسرے مقام پر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ مصیبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدروں میں لکھ دی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے نا وہ آپ کے اپنے بما کسبت ایدیکم، کہ اپنے اعمال، اپنے جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے مصیبت آتی ہے. تو ایکچولی میں جو ہے یہ مصیبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتے ہیں، لیکن دوسرے مقام میں فرمایا کہ بندے کے اپنے وجہ سے آتی ہے. تو یہ ذرا کنسیپٹ بھی کلیئر کر دیجیے گا. جی ٹھیک. دیکھیں، ایک ہے کسی چیز کا صدور ہونا یا واقع ہو جانا، اور اس کے واقع ہونے کے لیے اللہ کا اذن ہونا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ رب العزت کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو بھی چاہو نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جب اللہ چاہے. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف چیزوں کا اذن ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کا اذن ہوتا ہے اس پر اللہ راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ مثلا شیطان کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا کیا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی اجازت اس کی طلب کرنے پر اللہ کی طرف سے ملی ہے. صحیح. لیکن کیا اللہ رب العزت نے اس کے مقابل ساری باتیں بتا کر یہ کہا ہے کہ شیطان کے اس فعل پر اللہ راضی ہے؟ نہ. شیطان کے اس فعل پر اللہ راضی نہیں ہے. اللہ نے اس کو بھی بتا دیا اور اس کے ماننے والوں کو بھی بتا دیا کہ تمہارے اس فعل پر اللہ راضی نہیں ہے. لیکن اللہ نے ایک امتحان کے طور پر اس دنیا کو بنایا ہے، اس میں ایک چھٹی دی ہوئی ہے، ایک چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک. یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی. اچھا، اب آ جائیں مصیبت کے معاملے پہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آزمائش اور امتحان اور مصیبت یہ اللہ کی طرف سے آتی. ٹھیک ہو گیا. اس کے دو حصے، ایک مصیبت وہ ہے جو انسان کے رفع درجات کے لیے آتی. ٹھیک ہو گیا. اور ایک مصیبت وہ ہے جو انسان کے اپنے برے اعمال کے نتیجے میں اس پر آتی. صحیح. یہ دونوں کانسیپٹ کتاب و سنت، ان دونوں کی حکمت بھی بیان کیجیے. ان کے مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی خاص مقام اور درجہ پسند کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے جس پر وہ صبر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام اور مرتبہ اس صبر کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں، اس مصیبت کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں. تو ایک ہے رفع درجات کے لیے، ایک ہے انسان نے جو غلطی کی، جو کمی کوتاہی کی، جو گناہ کیا اس کے اوپر پکڑ آنی. یہ بھی رحمت ہی ہے. کیوں؟ جو دنیا میں پکڑ آ جاتی ہے نا اس کی وجہ سے اس گناہ کے بہت سارے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بندہ بچ جاتا ہے. وگرنہ قرآن مجید صراحت کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے
گناہوں کے اندر اور سرکشی کے اندر اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر رسی دراز کر دی. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل. اللہ کے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پئیں عیاشی کریں دنیا کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کی جنت ہے دنیا، تو اس کو جو مرضی وہ کرتا رہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. اس لیے اس بات کو کہ کچھ امتحان اور آزمائشیں ہمارے کرتوتوں کے نتیجے میں ہیں اور ہماری، تاکہ ہم جو ہے نا پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو ضرور بضرور کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب چکھائیں گے دنیا کے اندر بڑے عذاب سے پہلے. صحیح. لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ پلٹ کر واپس آئیں. ٹریک پر ٹھوکر لگتی ہے نا تو بندے کو خیال آتا ہے یار میں صحیح نہیں چل رہا. صحیح. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ کچھ مصیبتیں ہماری کچھ غلط کرتوتوں کی بنا پر ہمارے اوپر آتی ہیں ہماری اصلاح کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کوئی بھی چیز اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اس میں سے کچھ ایسا ہے جو ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کیا تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں. اور اگر تب بھی کوئی نہیں آنکھیں کھولتا پھر اللہ اس کو ایک چھوٹ دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد آخرت میں اس کا حساب کتاب. ٹھیک. بہت خوبصورت قبلہ آپ نے بیان کیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.